حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا، میرے نبی کے ایک ایک یار کو چنا ہے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا، میں ایک ہی سوال کا جواب دے کر کے بات ختم کر ڈالوں گا۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں آپ کے تمام یار بدل گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا، صرف دین باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے۔ میں نے کہا بابا آج آپ کے گاؤں میں، آج آپ کے شہر میں ایک ادارہ مدرسہ یونیورسٹی سکول ہو، اس کے اندر 100 بچہ پڑھتا ہوا ہو، اس 100 بچے کا امتحان لیا جائے، سارے کے سارے فیل ہو جائیں، صرف 3 پاس ہوں، لوگ کہیں گے بچوں کا شاگردوں کا قصور نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے، استاد کو پڑھانا نہیں آتا۔ اگر استاد کو پڑھانا آتا شاگرد فیل نہ ہوتے تو نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میرے نبی کے شاگرد سارے کے سارے بدل گئے، تو نے بات کی میرے نبی کی ذات پر، تو نے توہین کی میرے نبی کی ذات کی۔ حضرات دیکھئے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور یہ استاد جو صحابہ کے ہیں یہ کوئی عام استاد نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہے، خود رب کبریا سے پڑھا ہے۔ دنیا کائنات میں میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے وحی کے ذریعہ سے علم میرے نبی کے قلب اطہر پر خود اتارا ہے، کیونکہ استاد اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد ادنا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں میرے نبی کا کوئی استاد ہوتا وہ میرے نبی سے اعلیٰ ہوتا۔ اللہ نے کوئی استاد پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے خود میرے نبی کو پڑھایا، اور جس نے پڑھا رب کبریا سے ہو ان کے شاگردوں کا عالم کیا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے استاد اعلیٰ ہو شاگرد اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے تو بھیجا ہی تعلیم دینے کے لیے، مجھے تو بھیجا ہی سکھانے کے لیے ہے۔ اب میرے نبی نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، 1 دن نہیں پڑھایا، 2 دن نہیں پڑھایا، 10 دن نہیں پڑھایا، 1 سال نہیں پڑھایا۔ اس مدرسے کا کورس 8 سال کا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے 23 سال کا عرصہ اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ صبح پڑھایا، شام پڑھایا ہے، دن پڑھایا، رات پڑھایا ہے۔ میرے نبی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، اپنے یاروں کی میرے نبی نے تربیت کی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تلک پہنچنے تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس استاد نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا نہ ہو، جو اس استاد نے اپنے شاگردوں کو سکھایا نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے اس انداز کی تربیت کی ہے۔ میرے نبی چل رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، میرے نبی ٹھہر گئے، اور کائنات کا دلہا امام ٹھہر گیا، اور نبیوں کے امام ٹھہر گئے، اور جن کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، ایک بدبودار ایک بکری کے بچے کے پاس ٹھہر گئے، اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ کلاس لگ گئی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یارو بتلاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض خریدے گا۔ عرض کی یا آقا زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کا کوئی نہ لیتا، یہ تو مر گیا، مردار ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سمجھئے نہ بات کو، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے۔ اللہ کے ہاں یہ دنیا اس بکری کے بچے سے بھی کئی گزری دور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے سکھایا، میرے نبی نے پڑھایا، اور یہ شاگرد میرے نبی کے، یہ تربیت یافتہ میرے نبی کے۔ دیکھئے تو صحیح نا، پھر ان شاگردوں نے میرے نبی سے سیکھا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک
ادا کو اپنا لیا ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے اپنا بٹن مبارک کھول لیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کو کدو کھانا پسند ہے، اس نے اپنی پسند میں کدو شامل کر لیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہیں، سواری روکی، پیدل چلے، چل کر کے واپس آئے ہیں۔ سائل سوال کرتے حضرت کوئی کام نہیں تھا، آپ چل کر کے آئے کیوں ہے؟ عرض کیا اس وجہ سے مجھے کوئی کام نہیں تھا، بس میں نے اپنے نبی کو ایک روز یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، اور نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، اور میں تینوں اس وجہ تو چم رہا، میں اپنے سونے نبی نو تینوں چم دیا ہویا ویکھئے، ایک ایک ادا میرے نبی کی انہوں نے اپنا ڈالی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یارو انہوں نے اپنے نبی کی اتنی نقل اتاری، اتنی نقل اتاری، اتنی نقل اتاری ہے کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا حسن بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے۔ رب کبریا کی قسم ہے اس طرح کی نقل اتاری، پھر کافر دیکھ کر کے کہتا تھا شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسا ہوگا، کلمہ آپ پڑھائیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے سارا دین صحابہ کے حوالے کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے اعلان کر دیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جائیے جائیے میرا ایک ایک پیغام لے کر کے نکل جائیے، میری امت تلک پہنچائیے۔ آپ مجھے بتلائیے نا، میں پیدا ہوا میرا دین پر لگا کچھ نہیں، میں پیدا مسلمان ہوا، اور میرا ابا مسلمان، اور میرا دادا مسلمان، اور میرا پردادا مسلمان، میں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، میں نے کسی کافر کا مقابلہ نہیں کیا، اور ہمارا دین پر کچھ بھی نہیں لگا ہے، آپ تک دین پہنچایا ہے، صحابہ نے پہنچایا، جو علم صحابہ نے اپنے نبی سے لیا ہے۔ تم کہتے ہو وہ بدل گئے تھے، اگر وہ بدل گئے تھے تو آپ تک دین کس نے پہنچایا ہے؟ اگر وہ بدل گئے تھے حدیث کس نے پہنچائی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کی ایک ایک بات کی، ایک ایک بات کی حفاظت صحابہ نے کر کے دکھلائی ہے۔ ہزاروں میلوں کا سفر ایک ایک حدیث کے لیے میرے نبی کے یاروں نے کیا ہے۔ پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ صحابہ کا دفاع، صحابہ نے دین کا دفاع کیا ہے، صحابہ نے دین کا دفاع کیا ہے۔ آج میں اس سے بھی پوچھتا ہوں نا بابا تیرا صحابہ نے بگاڑا کیا ہے؟ تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تیری صحابہ سے دشمنی کوئی نہیں، تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے دین سے مسئلہ ہے۔ جب میں دین بدلنے لگتا ہوں صحابہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دین بدلنے نہیں دیں گے۔ جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں صحابہ کہتے ہیں نہیں، جو کلمہ ہم نے حضور سے پڑھا ہے وہ کلمہ یہ والا کلمہ نہیں ہے، جو قرآن ہم نے حضور سے پڑھا ہے وہ 40 پاروں والا نہیں، وہ 30 پاروں والا تھا۔ جو اذان حضرت بلال نے دی ہے وہ اذان محمدی یہ والی اذان نہیں ہے۔ صحابہ نے دین کا دفاع کیا ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں صحابہ دین کا دفاع کر گے، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے، صدیق کی صداقت کا دفاع کریں گے، فاروق کی عدالت کا دفاع کریں گے، عثمان کی حیا کا دفاع کریں گے۔ رب کبریا کی قسم ہے صحابہ کو اگر نکال دیا جائے نہ دین بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ شریعت بچتی ہے۔ صحابہ کا دفاع، قرآن کا دفاع، صحابہ
کا دفاع، حدیث کا دفاع، صحابہ کا دفاع، مکہ کا دفاع، صحابہ کا دفاع، مدینہ کا دفاع، صحابہ کا دفاع، شریعت کا دفاع، صحابہ کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع ہے۔ ایک میرے نبی کی حدیث سے میرے نبی کے ایک یار کو نکال دو، ہم وہ حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے رب کعبہ کی قسم ہے، یہ دین، یہ شریعت آپ اور مجھ تک پہنچایا تو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ حضرت امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا رأیتا، اگر تم دیکھو، تم میں سے کوئی انسان یہ دیکھے کہ کوئی پاک پیغمبر کے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو وہ اس بات کو جان لے فعلم انہو صندیق، فعلم انہو صندیق، وہ صندیق ہے۔ اور صندیق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اب بول کر کے بتلائیے آپ تک قرآن پہنچایا تو پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی بولو، اونچی بولو، کون ہے؟ میں بڑی محبت سے تقریباً 100 کلومیٹر کا اسپیشل اس کانفرنس صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا، اور یہاں جب پہنچے ہیں تو گاڑی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، وہ گاڑی سے کھمبا لگ گیا پیچھے۔ تو انشاءاللہ یہ تو اللہ کے دین کے لیے سفر ہے، لیکن آپ کی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں، بات میری ختم ہو گئی، اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے یار، اور آئیے حضرات گرامی قدر بات مکمل ہوئی۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں اور 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر ڈالوں۔ حضرت کا مجھے حکم کے 5 منٹ لگائیں، لیکن میں ادباً 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قرآن، صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ صحابہ کی عصمت قرآن میں، صحابہ کی رفت قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی عدالت قرآن میں، صحابہ کا چلنا قرآن میں، صحابہ کا بیٹھنا قرآن میں، صحابہ کا قیام قرآن میں، صحابہ کا رکوع قرآن میں، صحابہ کے سجدے قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کے سجود قرآن میں۔ آئیے آپ کہیں گے کہاں پر؟ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی شان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے نا قرآن، یہ قرآن کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اے اللہ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا، قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔
صحابہ قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ گئے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ قرآن پاک کا 30واں پارہ مجھے پتا چلے کہ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، مجھے پتا چلے آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت آ چکی ہے، مجھے پتا چلے آپ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گالی دیتے ہیں سامنے والے بولتے ہیں، وہ برا کہتے ہیں سامنے والے بولتے ہیں۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن پاک کا 30واں پارہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی اے اللہ جن کی خاطر تم نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور یہ میرے نبی کے یار وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے بار بار فرمایا اصحابی اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی اور میرے یارانو برا نہیں آکھنا اور میرے یارانو گالی نہیں دیونی اور میرے یارانو مندہ نہیں آکھنا اور میرے یاروں پر انگلی نہیں اٹھانی بلکہ اپنی زبانوں کو خاموش کر دینے۔ میں آخری 1 منٹ میں کہنے لگا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی میرے صحابہ، اصحابی میرے صحابہ، اصحاب کتنا خوبصورت جملہ ہے، اصحابی میرے صحابی کہے نا میرے صحابہ، پھر میں محبت میں یوں کیوں نہ کہوں اصحابی میرے صحابہ اولئک هم المؤمنون میرے صحابہ اولئک هم المفلحون میرے صحابہ اولئک هم الراشدون میرے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے صحابہ التائبون میرے صحابہ العابدون میرے صحابہ السائحون میرے صحابہ الراکعون میرے صحابہ الساجدون میرے صحابہ الآمرون بالمعروف میرے صحابہ والناہون عن المنکر میرے صحابہ والذین معہ میرے صحابہ اشداء علی الکفار میرے صحابہ تراہم رکعا سجدا میرے صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ میرے صحابہ ثم استقاموا میرے صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین
میرے صحابہ مجاہد صحابہ، میرے صحابہ غازی صحابہ، میرے صحابہ پیارے صحابہ، میرے صحابہ صداقت صحابہ، میرے صحابہ عدالت صحابہ، میرے صحابہ سخی صحابہ، میرے صحابہ حیادار صحابہ، میرے صحابہ اصحاب الصفہ، میرے صحابہ اصحاب السفینہ، میرے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ بلال ایڈوکیٹ صاحب کو یاد نہ ہوگا، بہت 3-4 سال پہلے انہوں نے مجھ سے وقت لیا تھا اور میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آج اس کا ادھار پورا ہو گیا ہے۔ اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول